رخ کریں گے ایوان صدر کا، جہاں صدر مملکت ممنون حسین اس وقت خطاب کر رہی ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان جیسی دیگر عظیم ہستیوں کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اور ہمارے سینوں میں ان سے عقیدت اور محبت کا جذبہ ٹھاٹے مارنے لگتا ہے۔ ہمارے ان قائدین اور بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جو قربانیاں دیں، ان کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستان ایک عظیم اور بڑی قوم ہے۔ اس قوم میں مختلف خیالات اور نظریات رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ قومی امور پر مختلف انداز فکر رکھنے کے باوجود یہ لوگ چند مشترکات پر متفق ہیں۔ ان میں سے ایک مشترک اور متبرک جذبہ 14 اگست کے مبارک دن سے محبت ہے۔ یہ اس دن کی برکت، حرمت اور تقدس ہے کہ اس دن ہم اپنے تمام اختلافات، تمام نقطہ نظر اور مختلف معاملات پر اپنے تمام تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ان ایوانوں اور ملک کے اہم ترین مقامات سے لے کر گلی کوچوں تک منعقد ہونے والی یہ تقریبات ہمارے اسی احساس، عزم اور جذبہ حب الوطنی کی آئینہ دار ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہم اپنا 68واں یوم آزادی ایک خاص ماحول میں منا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم اس وقت حالت جنگ میں ہے اور پاک فوج کے افسر اور جوان اور قابل فخر بیٹے قوم کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ قوم ان کی احسان مند ہے اور ان کی جرأت و بہادری اور جواں مردی پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، جب قومیں اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتی ہیں تو قومی زندگی کو حادثات اور نقصانات سے بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیا کرتی ہیں۔ پاکستان آج اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہے۔ گزشتہ 10-12 برسوں کے دوران ایک منظم سازش کے تحت ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی کو فروغ دیا گیا، جس کے نتیجے میں بے گناہ پاکستانی شہری، مسلح افواج اور دیگر سیکورٹی فورسز کے ہزاروں بہادر جوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس دہشت گردی کے نتیجے میں ملک کو اقتصادی طور پر جو نقصان پہنچا وہ ایک الگ داستان ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے پیارے وطن کو اسی سازش کے تحت اقتصادی دہشت گردی کا بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی تک مشکل بنا دی گئی۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کی ان مختلف شکلوں کے خاتمے کے لیے حکومت تندہی سے کام کر رہی ہے۔ پاک فوج کی زیر قیادت جاری آپریشن ضرب عضب بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ قوم یکسو ہو کر پورے عزم کے ساتھ افواج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہو جائے۔ صدر ممنون حسین جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قوم میں مختلف رنگ، نسل اور مذہب کے پیروکار موجود ہیں، لیکن آج کے دن قوم متحد ہو کر جشن آزادی مناتی ہے۔ اس وقت بھی مرکزی تقریب جاری ہے ایوان صدر میں، اور ممنون حسین اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آج 68واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ آج ہم اپنا 68واں یوم آزادی خاص منظر میں منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں صدر ممنون حسین جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، اس سے پہلے قومی ترانہ بھی بجایا گیا، جس وقت خاموشی اختیار کی گئی، اور یہ خاموشی آپریشن ضرب عضب کے شہداء اور پاک فوج کے لیے اختیار کی گئی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ممنون حسین کا کہنا تھا کہ قوم اس وقت مختلف رنگ، نسل اور مذہب کے پیروکار موجود ہیں، لیکن آج کے دن قوم متحد ہو جاتی ہے، جشن آزادی مل کر مناتی ہے۔ آج کا اپنا 68واں یوم آزادی ہم خاص پس منظر میں منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاک فوج کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس تقریب کے اندر آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی شریک ہیں، مختلف وزراء، وفاقی وزراء اور سیاستدان بھی موجود ہیں۔ تقریب کا آغاز کو تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد ہدیہ نعت بھی پیش کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ آج مرکزی تقریب کا آغاز کیا گیا ہے ایوان صدر کے اندر، جہاں پرچم کشائی کی تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔ صدر ممنون حسین اس وقت جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ مرکزی تقریب کے آغاز سے پہلے آج دارالحکومت کے اندر 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس موقع پر صدر ممنون حسین جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر مختلف رنگ، مذہب اور نسلوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن جشن آزادی وہ واحد موقع ہوتا ہے جس وقت قوم تمام اختلافات بھلا کر ایک ہو جاتی ہے اور مل کر ملی یوم آزادی منائی جاتی ہے۔ یوم یکجہتی کے موقع پر آپ کو بتائیں جشن آزادی مل کر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنا 68واں یوم آزادی خاص پس منظر میں منا رہے ہیں۔ اس وقت قوم مختلف محاذوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مختلف خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر فوج موجود ہے، جبکہ پاکستان کے اندر بھی اٹھنے والی شورشوں کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج اس وقت اپنے مختلف مشن کے اوپر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اس وقت حالت جنگ کے اندر موجود ہے اور فوجی جوان ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ صدر مملکت ممنون حسین نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ قائم پاکستان کی قربانیاں دینے والے بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگست کو مفادات سے بالا تر ہو کر جشن آزادی منانا چاہیے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ سیاسی اکابرین اس وقت پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں۔ قوم اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے، انتہائی نازک دور ہے پاکستان کے لیے، جس وقت سیاسی اکابرین کو بھی سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اپنا 68واں یوم آزادی انتہائی خاص پس منظر میں گزار رہے ہیں، منا رہے ہیں، جس وقت پاک فوج نہ صرف سرحد پر موجود ہے بلکہ اندرونی شورشوں کو کچلنے کے لیے بھی اس وقت حالت جنگ کے اندر موجود ہے۔